جی عامر ڈوگر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر، بہت شکریہ. آج آپ نے مجھے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. ویسے تو جناب اسپیکر آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بجٹ نہ حکومتی بینچوں میں سے کسی ایک شخص نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور نہ ہی قوم میں اسپیشلی وہ سٹیکس ہولڈر جو ہماری تاجر تنظیمیں ہیں، جو ہماری ٹریڈ یونینیں ہیں، جو ہماری فیڈریشنز ہیں، سب سراپا احتجاج ہیں کہ یہ بجٹ جو آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ کیا ہوا بجٹ ہے، اس میں سوائے ٹیکسز پلس ٹیکسز کے علاوہ کچھ نہیں. حتیٰ کہ جناب اسپیکر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے زیر استعمال تمام سیلز ٹیکس پر تیزی سے جو شرح میں اضافہ کیا گیا ہے، اور بالخصوص دودھ اور اسٹیشنری پر بھی سیلز ٹیکس میں خاصا اضافہ کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہوگی، ابھی فائنانس منسٹر نہیں آئے، کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں وہ ضرور دودھ اور اسٹیشنری پہ جو سیلز ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی شرح میں کمی کریں گے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کی گریڈ وائز اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کا جو ملازم ہیں، جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. اور یہ موقع فراہم کیا ہے حکومت نے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کرپشن کریں. تو اس میں نہ کسی عام آدمی کو ریلیف دیا گیا ہے، نہ اس میں کاروباری کسی طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے. حتیٰ کہ پہلی بار ہوا ہے کہ امپورٹڈ پر بھی ٹیکس لگا دیا. امپورٹر جو ہوتا ہے، جو قیمتی زر مبادلہ باہر سے آپ کے ملک کے لیے ایکسپورٹر جو ہے جو لاتا ہے، اور انڈسٹری کے اوپر جو فکس ٹیکس لگایا گیا ہے، اور اسپیشلی جو بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، تو وہ جو ایک پروڈکشن کاسٹ ایکسپورٹر کی اتنی آ جائے گی کہ وہ دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ، جس طرح بنگلہ دیش ہے یا ویتنام ہے یا باقی ممالک جو اس خطے میں ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، وہ ان کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکے گا. اور بالخصوص جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہمارے دور میں، عمران خان کے دور میں، آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر، کووڈ کے باوجود انڈسٹری کے لیے اسپیشل پیکیج دیا گیا. انڈسٹری چلی، اور نہ صرف چلی بلکہ بڑے بڑے انڈسٹریل شہروں میں اسکل لیبر میں کمی آئی، اور اس سے گروتھ ریٹ بڑھی، ہمارا جی ڈی پی بڑھا. اور اب پچھلے 22 مہینوں سے جو تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا 1 اور 2، انڈسٹری بھی زبوں حالی کا شکار ہے، اور انڈسٹری پہ یہ معاشی قتل ہے. اسی طرح جناب ایک طرف تو بجلی پورے پاکستان میں 12 گھنٹے سے زائد اس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور دوسرا آپ اور ہم تمام جناب اسپیکر 13 طرح کے ٹیکس ایک بجلی کے بل میں ہم ادا کرتے ہیں، 13 ٹیکس. اور اس کے بعد جو فکس ٹیکس لگا دیا گیا ہے، یہ بھی بڑا ظلم اور زیادتی ہے، جو انڈسٹری پر بھی اور کمرشل اور گھریلو صارفین پر بھی. میں یہ چاہوں گا کہ اس فکس ٹیکس کو بھی ختم کیا جائے. میرا حلقہ ملتان شہر پاور لومز کا ہب ہے، جس طرح گجرانوالہ پاور لومز ہیں، فیصل آباد میں پاور لومز ہیں. جناب اسپیکر پاور لومز کا صنعت جو 1995 کے بعد 2018-19 میں عمران خان کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں دوبارہ چلی، نہ صرف چلی بلکہ پاور لومز نے ریکارڈ جو ہے وہ بزنس کیا، گھریلو صنعتوں کو فروغ ملا، عام چھوٹا آدمی جو گھر میں بیٹھا چھوٹے سرمایے سے کام کرتا تھا اس کو روزگار ملا. تو جناب، اور پھر ہم نے ان کو بجلی کی مد میں بھی اسپیشل پیکیج دیا، اور ریفنڈز بھی دیے ان کو، اور اس میں بھی ان کو سالانہ ریٹرن پہ ریفنڈ دیے. تو جناب آج جب پاور لومز تول کے حساب سے، کے جی کے حساب سے سکریپ میں ملتان اور گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بیچی جا رہی ہیں، تو سر ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف معاشی قتل ہو رہا ہے، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور پاور لومز کی گھریلو صنعتیں جو ہوم انڈسٹری ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس طرح جناب اسپیکر جنوبی پنجاب جو ایک پسماندہ خطہ ہے، جنوبی پنجاب کے لوگوں کی احساس محرومی کے لیے پہلی بار عمران خان نے ان کو ایک شناخت دی،
اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا اور 13 صوبائی سیکٹریز کو رولز آف بزنس میں ترمیم کر کے خود مختاری کے ساتھ وہاں بٹھایا، جن میں 7 سیکٹری بہاولپور میں بیٹھے، باقی ملتان میں بیٹھے، اور نہ صرف یہ بلکہ پولیس کے محکمے کو بھی ڈیولیوشن کے تحت ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب بٹھایا، اور پھر ایک خطیر رقم سے جو تقریباً اب مکمل ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 7 ارب سے جناب اس کو بھی مکمل کروایا، اور تقریباً 10 سے 12 ارب روپیہ لگا جو جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ اور انفراسٹرکچر کے لیے۔ اب پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، پنجاب میں سی ایم صاحبہ نے دشمنی جو جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم تخت لاہور کے قیدی بنے رہیں، انہوں نے نہ صرف جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو سارا رول بیک کر دیا ہے، بلکہ ہمارا سالانہ بجٹ جو ہم نے رنگ فینس کے ذریعے 32% جنوبی پنجاب کے اضلاع کا کیا تھا، اس کو بھی 26% کر دیا گیا ہے، اور ان 17 صوبائی جنوبی پنجاب کے سیکٹریز جو وہاں بیٹھے کام کر رہے تھے، ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہو رہی تھی، ان کو بھی واپس بلا کر اور اسپیشل سیکٹریز بنا دیے ہیں، اور جن کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ تو میں پیپلز پارٹی کے اپنے اراکین سے بھی یہ مطالبہ کروں گا، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی بڑی پیش تھی سرائیکی صوبہ کے حوالے سے، جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے حوالے سے، آج ان کی خاموشی جو ہے وہ بڑی محزقہ خیز ہے۔ پیپلز پارٹی کے اراکین یہاں بیٹھے ہیں جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں۔ تحریک انصاف نے جو عملی طور پر اس معاملے کو آگے بڑھایا اور آلموسٹ ایک صوبے کی شکل دی، لیکن اس کو ریورس کیا جا رہا ہے اور ہمیں دوبارہ تخت لاہور کا قیدی بنایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کو بس کچھ ہی منٹ میں وائنڈ اپ کروں گا۔ جناب اسپیکر، یہ ساری چیزیں آپ جتنے مرضی ٹیکس لگا لیں، آئی ایم ایف کے شکنجے میں پوری قوم کو جکڑ دیں، یہ اس وقت تک یہ ملک اس گرداب سے نہیں نکلے گا جب تک آپ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، اور سیاسی استحکام آئے گا اور تو پھر ہی معاشی استحکام آئے گا۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے پچھلے 9 مئی سے بالخصوص اور اس سے پہلے جو سیاسی انتقام کی انتہا کی ہے، اور جو فسطائیت اور جو غنڈہ گردی اور جو حکومتی اور پولیس پنجاب کا بے دریغ استعمال ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کل عدالت میں پہلی بار جناب اسپیکر بتایا گیا، آپ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک پروسیس سے ہیں، کہ 70 سالوں میں تحریک انصاف وہ پہلی پارٹی ہے جس کے خلاف 1000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے پنجاب کے مختلف تھانوں میں، جھوٹے اور بے بنیاد، اور 5000 سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، اور انگریز کے فرنگی کے بنائے ہوئے ایم پی او کے کالے قانون کے تحت۔ جناب اسپیکر، اتنی بڑی مثال سیاسی انتقام کی کوئی نہیں ملتی، اور نہ صرف بلکہ ان پہ مقدمات بنائے گئے۔ آج دن تک ہمارے لیڈران، ہماری خواتین، ہمارے کارکنان جیل کی قید و بند کی سخت اذیت والی جیل کاٹ رہے ہیں، جس میں ہمارے بانی چیئرمین عمران خان دلیری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، محمود رشید صاحب، سرفراز چیمہ صاحب، چودھری اجاز صاحب، اور ہماری خواتین اسی ہاؤس کی ممبر عالیہ حمزہ صاحبہ جو ایم این اے رہی ہیں، جو پارلیمانی سیکرٹری تھیں، آج 1 سال سے۔ عامر صاحب پلیز۔ جی سر، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر، میں اپنی بات کو ختم کر کے وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ لیکن آج تک اس ایوان میں خواتین میری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ ان کی کولیگ تھی، کسی نے عالیہ حمزہ کی بات نہیں کی کہ پہلے اس کو لاہور کے تھانوں میں 6 مہینے پھرایا گیا، پھر وہاں سے ضمانتیں ہوئیں، پھر میاں والی، پھر سرگودا، اور آج سخت گرمی کے اندر گجرانوالہ میں سنم جاوید کو، یاسمین راشد کو اور عالیہ حمزہ کو رکھا ہوا۔ سر، اس طرح کی فسطائیت کی مثال تو بدترین مارشل لاؤ میں بھی نہیں ملتی، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم سر، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنا رول ادا کریں، اور جو وہ اراکین جو اس ہاؤس کا حصہ تھی، سینٹ کے چودھری اجاز صاحب سینٹ کا حصہ تھے، ان کی رہائی جو کہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں، اور جو بھی کچھ کر لے جناب اسپیکر، ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا۔ جی عامر صاحب، تھینک یو۔
کھولیں مائک. سر ایک منٹ, ان تمام مسائل کا اسپیکر صاحب, ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ وہ عمران خان انشاءاللہ جب اس ملک کا وزیر اعظم بن کر اس کرسی پر آ کر بیٹھے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا, اس ملک میں خوشحالی آئے گا, اور یہ جو بیساکھیوں پر مبتلا فارم 47 کی حکومت ہے یہ اپنے گھر جائے گی. تو جناب تھینک یو عامر صاحب, تھینک یو. جی عامر صاحب کا ایک شعر کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. سر آج پوری قوم یہ کہہ رہی ہے اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ نعرہ کا جواب دیں گے کہ کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. تھینک یو, تھینک یو. شاہد عثمان ابراہیم صاحب, جی شعر سنا دیں جی عامر صاحب. کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں, ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں, ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. شاہد عثمان ابراہیم صاحب.